رمدے صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا 2018 میں جج بشیر صاحب نے نواز شریف صاحب کو 10 سال قید کی سزا دی تھی، وہ سزا قائم نہیں رہی۔ آج انہی جج صاحب نے دے دیا ہے سزا عمران خان صاحب کو، کیا یہ سزا برقرار رہے گی؟ جی حامد میر صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کی سزا میں اور جو عمران خان صاحب کی سزا میں جو بظاہر فرق نظر آ رہا ہے، اور میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ابھی تک میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا جو آج توشہ خانہ میں دیا گیا ہے۔ جی صرف وہ باتیں میڈیا پہ جو آئی ہیں صرف انہی کی نالج ہے۔ تو اس میں دونوں سزاؤں میں فرق یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس یا ان کی بیٹی کے پاس ایک ڈیفنس موجود تھا، اور ان کی جو سزائیں پھر برقرار نہ رہ پائیں وہ اس لیگل ڈیفنس کی وجہ سے بعد میں سیٹ اسائیڈ ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ان الزامات کے خلاف ایک پولیٹیکل نیریٹو تو بلڈ کیا ہے، لیکن جہاں تک ایک بظاہر ٹینجیبل یا پیلپیبل ڈیفنس کی بات ہے وہ ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزرا۔ انہوں نے خود بھی کافی دفعہ اپنے تحائف کے بارے میں اپنے بیانات دیے ہیں، ان کو آپ کنفیشن کہہ لیں یا جو جیسے بھی لینا چاہیں۔ پھر جو دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ٹرائل میں کچھ ڈیلیز کو انجینئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو، تو پرہیپس ایک ڈفرنس رہے گا میاں نواز شریف صاحب کی سزا کو سیٹیسفائڈ کرنے میں اور عمران خان صاحب کی، بیکاز عمران خان صاحب کا بظاہر جو ڈیفنس لگ رہا ہے یا ان کے وکلاء کا جو نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں وچ از پولیٹیکل، وہ ایک فیئر ٹرائل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک پیلپیبل ڈیفنس کی کوئی بات غالباً ابھی تک نہیں سامنے آئی۔ اچھا، علی ظفر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو مصطفیٰ رمدے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تو بلڈ کیا گیا ہے لیکن ایک لیگل ڈیفنس جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، اور یہ بات عمران خان صاحب کے بہت سے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ذرا بلاول صاحب کا جو میرا خیال ہے ایک الزام ہے ان کا عمران خان صاحب کے وکلاء کے خلاف، وہ بھی ذرا سن لیں۔ جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں۔ خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے، پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا۔ سائفر کا کیس، ان کا پلانٹڈ لائرز کورٹ میں آتے بھی نہیں ہیں، اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے۔ تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں۔ جی علی ظفر صاحب، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو سزا جو ہوئی ہے تو ان کے اپنے پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جی حامد میر صاحب، دیکھیں ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A ہے جو پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک فیئر ٹرائل ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کے خلاف سزا دینی ہے، کسی کے خلاف الزام ہے وہ ثابت کرنا ہے، تو ایک آپ فیئر ٹرائل کے ذریعے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ وکیل بھی کر سکتے ہیں، آپ وکیل کے ذریعے جو شہادت آئے اس پہ جرا بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی شہادت پیش کر سکتے ہیں اپنے دفاع میں، آپ کے وکیل بحث بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایک پراپر ریپرزنٹیشن کے ذریعے کیس کی سماعت ہو اور آپ کا فیصلہ ہو۔ یہ ہوتا ہے فیئر ٹرائل۔ اور اگر فیئر ٹرائل نہ ہو، جس طرح کا یہ ٹرائل ہوا ہے، یہ ٹرائل ہی نہیں تھا، یہ تو ایک سزا سنائی گئی، کوئی بھی اس کا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، کرمنل لاء کا آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو یہ تو ایک طرح انصاف اور قانون سے مذاق ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ اس ججمنٹ کو، اس سزا کو ہم فراڈ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرٹس کی تو بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ان دونوں کیسوں میں، سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، ان کے وکلاء کو پیش نہیں ہونے دیا، ان کے جو وکیل تھے ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ، ایک کیس میں تو یہ کہا گیا کہ آپ کے وکیل نہیں، ہم آپ کو پروسیکیوشن کے وکیل دیں گے، اور وہ وکیلوں سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ جرا کریں۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے وکیلوں نے اور کوشش کی تو 2 کمرے عدالت بن گئے،
ایک میں سائفر کیس چلا, ایک میں توشہ خانہ کیس چلا. دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو جرا نہیں کرنے دیں گے, اور دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی شہادت بھی پیش نہیں کرنے دیں گے. دونوں جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ کے وکیل بحث کر سکیں, ہم آپ کو بیان سیکشن 342 کا بھی نہیں کرنے دیں گے, اور ہم نے فیصلہ کر دینا ہے. صبح آج جب فیصلہ ہوا تو وکیل صاحب جو تھے ان کو باہر جیل کے باہر ہی رکھا گیا, ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. یہ سارے جب مسائل دیکھتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, ایک لیمن کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک ناقص تو یہ جو قسم کا ٹرائل تھا, جو سزا دی گئی یہ ہے ایک مقدمہ ہی نہیں تھا. اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں آج کی سزا کو؟ جی بالکل چیلنج کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک امید کی کرن یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. مجھے چونکہ اس پاکستان میں آپ جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں, انہوں نے آ کے مجھے کہا ہے کہ دیکھیں ہم اس پوائنٹ پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اتنی ناانصافی ہوئی ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے تقاضے جو ہیں انصاف کے اور جو ہمارا قانون ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو ہم تو ٹی وی چینلز پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا, ہم تو بولنا بھی نہیں چاہتے اس کے بارے میں, اور یہ اپوزٹ پارٹی کے لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے. تو میری امید یہ جو ملک ہے اس میں جب سچ بولنے والے ایماندار لوگ جو سمجھتے ہیں اور جو ضمیر رکھتے ہیں وہ جب اس طرح بولیں گے تو امید آپ کو اس ملک کی ترقی کے ساتھ پوری طرح رہنی چاہیے. انشاءاللہ یہ ملک اوپر جائے گا. جی مصطفیٰ رمدے جہاں صاحب, تک آپ نے اپیل کی بات کی, جی اپیل جو ہے جی وہ ہم انشاءاللہ کل کر رہے ہیں, لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے حامد میر صاحب, اور ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا. یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ سزا ہو گئی, فیصلہ نہیں ہے. جب تک فیصلہ نہیں آتا ہم اپیل نہیں فائل کر سکتے. لیکن میں ایک اپلیکیشن فائل کر رہا ہوں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں میں درخواست کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ کم از کم ان کو یہ جو جج صاحبان ہیں جن کو اتنی جلدی تھی سزا سنانے کی, ان سے یہ تو ریکویسٹ کر دیں یا آرڈر فرما دیں کہ وہ اپنا جو ریٹن آرڈر ہے وہ تو شائع کر دیں تاکہ ہم اپیل کر سکیں. جی مصطفیٰ رمدے صاحب, جج صاحب نے ابھی تک آرڈر جاری نہیں کیا اس لیے آپ تک بھی آرڈر نہیں پہنچا, لیکن یہ کیا کہیں گے آپ جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرائل ہوا ہی نہیں, تو ایک فراڈ ہوا ہے؟ علی صاحب بڑے قابل اوریٹر ہیں, لیکن گزارش یہ ہے سر کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا, ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ لیگل ڈیفینس آج تک نہیں آیا. ابھی علی صاحب نے بھی کچھ گوش گزار نہیں کیا. جہاں تک سر فیئر ٹرائل کی بات ہے وہ ہر کسی کا حق ہے, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, محمد دین ہو یا حنیف عباسی ہو, ہر کسی کا حق ہے کہ اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے. اور کل کلاں اگر عمران خان صاحب کے وکلاء فیئر ٹرائل کے پرنسپل کو بیس رکھ کے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ فلاں اسٹیچوٹری رائٹ یا سی آر پی سی کا پروسیجر جو ہے یا جو پریولیج تھا ایک اکیوزڈ کا وہ اس کو نہیں دیا گیا, تو ظاہر ہے یہ بات ان کے حق میں جائے گی. لیکن اگر وکلاء کی بات کریں تو if my memory doesn't fail, کوئی 9 دفعہ تو شاید اس توشہ خانہ کیس میں ملزمان نے اپنے وکلاء تبدیل کیے ہیں. بارہا شاید انہوں نے اپنے پروسیکیوشن وٹنسز کو کراس ایگزامن کرنے سے انکار کیا ہے. ڈیفینس ایویڈنس غالباً لانے سے انکار کیا گیا ہے. اور جو میڈیا کے تھرو پتہ لگ رہا تھا آج صبح بھی جب ان کو 342 کے بارے میں بات کی گئی تو خان صاحب نے شاید, اب یہ اگین ایک سنی سنائی بات ہے, شاید 342 کی سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کیا اور غالباً اپنے کمرے میں چلے گئے. However, تو یہ سر ایک تناظر میں دیکھا جائے گا کہ فیئر ٹرائل کیا ہے اور فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. آیا عدالت نے ان کو ایک فیئر اپرچونٹی دی جو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کی, یا ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی؟